آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا. کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی کچھ مصیبت آ جاتی ہے. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلف ہیلپ اردو. زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس غلطی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دی جاتی ہے. دفتر لیٹ پہنچے, کیا کریں یار, راستے میں رش ہی بہت تھا, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا. اب کیا ہوا, ذمہ داری ڈل گئی ٹریفک جام پر یا گاڑی کے پیٹرول پر. حالانکہ اندر سے خود کو تو پتہ ہوتا ہے کہ غلطی اپنی تھی. وقت پر گھر سے نہیں نکلے, جلدی میں پیٹرول کی سوئی پر بھی نظر نہیں پڑی. اب دل میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے. خیال آتا ہے کہ یار تم سے وقت پر دفتر بھی نہیں پہنچا جاتا. تب بندہ کیا کرتا ہے, اس شرمندگی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ملبہ کسی بھی دوسری چیز پر ڈال دیتا ہے. اور یہ کرتے کرتے ہماری عادت سی بن جاتی ہے کہ دوسرا ہی قصوروار ہے, دوسرا ہی ذمہ دار ہے اور ہم خود بے قصور ہیں. یوں دوسروں کو ظالم اور خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں. خود کو کہنے لگتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. اور جو بندہ خود کو مظلوم سمجھتا ہو, یقینی طور پر وہ خواہ مخواہ اداس رہتا ہے, ناراض رہتا ہے, غصے میں رہتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ ایک کتاب ہے نو ایکسکیوزز دی پاور آف سیلف ڈسپلن. اس کے مصنف برائن ٹریسی لکھتے ہیں کہ جب بھی کچھ غلط ہو آپ کہیں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ غلطی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں تو خود کو بری و ذمہ سمجھنے لگتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور سوچنا ہے کہ کہیں قصوروار اصل میں ہم خود تو نہیں. جب تک آپ اپنی زندگی میں ناپسندیدہ چیزوں کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے, آپ خود کو ایک مظلوم شخص کی طرح حقیر اور بے بس محسوس کریں گے. آپ ہمیشہ دوسروں پر ہی گرجتے برستے رہیں گے. لوگ تو ایسے معاملات پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کیا کہے. دروازہ کھلتے ہوئے اٹک رہا ہے تو اسے ٹھوکر مار رہے ہیں. چلتے ہوئے پاؤں صوفے سے ٹکرا گیا تو صوفے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یا پھر یہ کہ یہ صوفہ ادھر رکھا کس نے, یہ کوئی صوفہ رکھنے کی جگہ ہے. خود سے یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں دیکھ کر چلتا تو ٹھوکر نہ لگتی. موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں. بھائی بے جان چیز پر غصہ کرنے سے کیا حاصل. اچھا, کبھی کبھار ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا لیکن طوفان کی وجہ سے آپ کو فلائٹ نہ مل سکی, یا راستے میں مظاہرے کی وجہ سے روڈ بلاک تھی اور آپ انٹرویو کے لیے نہ پہنچ سکے. اب ان معاملات میں تو آپ کا کوئی قصور نہیں کیونکہ یہ تو آپ کے بس میں ہی نہیں تھا. لیکن اس صورتحال میں بھی آپ نے رد عمل کیا دینا ہے, اس کے ذمہ دار تو آپ ہیں نا. کیا آپ نے اپنی قسمت کو کوس کر خاموش بیٹھ جانا ہے, یا انٹرویو لینے والوں کو ایک ای میل کرنی ہے, اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال بتانی ہے اور انٹرویو ری شیڈول کرنے کی درخواست کرنی ہے؟ دیکھیں, آپ کی عقل ایک دو دھاری تلوار ہے, یہ دونوں اطراف سے کاٹ سکتی ہے. آپ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کے ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا سکتے ہیں جن پر آپ خوش نہیں, یا پھر آپ اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا اپنا قصور کتنا ہے, اور اب یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ نے بہانے بنانے ہیں یا آگے بڑھنا ہے.